نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ آج یہاں پر ایک سیدنا غوث اعظم کے لیے ایک لنگر رکھا گیا ہے جس کو نیاز کہتے ہیں۔ سب سے پہلا کلیریفائی اس کے اندر یہ ہے کہ قرآن کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں میں اگر سلیکٹ کرنا ہے تو وہ لوگ سلیکٹ کرے، وہ پسند کرے کہ مخالفت کس کی کر رہے ہیں، ایسا ٹھیک ہے۔ اور باقی جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نیت کے اوپر اعمال کے فیصلے کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں گریجویٹ آف این ایجوکیشن لا علمی کے عالم ہیں۔ لا علمی کے عالم یوں ہیں کہ دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا ریئل اسلام، حقیقت میں اسلام کیا ہے اس کا مطالعہ کیا نہیں ہے۔ 4 کتاب پڑھ کر وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ انہوں نے پورے عالم اسلام کے لیے جانکاری لے لی ہے، در حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف کا خلاصہ یوں ہے کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کون سا ہے، حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، مولانا تھوڑی تائید کرنا، میں تائید میں ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنا، یعنی کہ سلام کو عام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ بہترین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ انگریزی میں گڈ، بیٹر اور بیسٹ 3 ڈگری ہوتی ہے، تو یہ بیسٹ کام جو بتایا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی لوگوں کو سلام کرنا، عام کرنا سلام کو، اور کھانا کھلانا۔ اب دوسری جگہ پر پکڑ اس جگہ کے اوپر کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو کھانا ہے یہ محتاجوں کا حصہ ہے، مگر اگرچہ مسلم شریف کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر 2 سے زائد حدیثیں آپ کو ملے گی کہ صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک صدقہ واجبہ ہے اور دوسرا صدقہ نافلہ ہے۔ صدقہ واجبہ صرف محتاجوں کے لیے ہے اور صدقہ نافلہ جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ تو یہ جو لنگر ہوتا ہے یہ صدقہ نافلہ ہوتا ہے، یہ محتاج و غنی دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ الحمدللہ چیلنج کی حد تک میں یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی اس بات کو غلط ثابت کر دے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ عموماً چال کے اندر جس طریقے سے صورت میں مزار ہے عطا اللہ صاحب کا، مولانا پیر عطا اللہ، اب لہجہ بگڑ کر وہ ہو گیا اتاول پیر، جی ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے لہجے کو خراب کرتے کرتے یہ بات یہاں تک آ گئی کہ غوث پاک کے نام کا ہے، غریب نواز کے نام کا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، پیش کرنے والا جب بھی پیش کرتا ہے، مولانا کس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ وہ رب کی بات نہیں، رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر بے شک اس کو ثواب دارین کی نیت سے آگے بڑھاتے ہیں۔ بے شک۔ اب جب آپ قربانی کے لیے جانور لے کے آتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی سید ظہیر الدین صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تو پوچھے گا بھئی کتنی قربانی ہے؟ بولے 4 قربانی ہے۔ بولے کس کی ہے؟ بولے ایک میری ماں کی، ایک میرے باپ کی، ایک میری، ایک میرے بیٹے کی۔ تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں لڑتا؟ بھائی وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے قربانی بھی پیش کی جاتی ہے بارگاہ خداوندی کے اندر کہ اللہ تیری بارگاہ کے اندر میں فنا کی طرف سے پیش کرتا ہوں، جس میں نیت میں 2 جملے آتے ہیں، منی اور منکم۔ جی جی، منل منی میرے طرف سے، منکم سامنے والے کی، یعنی میں اپنے طرف سے بارگاہ خداوندی کے اندر پیش کر رہا ہوں میرے مرحوم والد کے لیے۔ تو یہ جو ہے الفاظوں کی جادوگری سے یا زبان کی خرابی سے یا تو پھر ارادتاً یہ الزام لگائے جاتے ہیں، ورنہ قرآن کی 6666 آیتیں موجود ہے اور لاکھوں کی تعداد کے اندر حدیث شریف موجود ہے، جس میں 200 سے زائد حدیث آپ کو صدقہ نافلہ کے لیے ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کسی کو 1 گلاس پانی پلاتے ہو تو وہ صدقے کے اندر اللہ شمار کرے گا۔ تو کون سا صدقہ ہے؟ جی، کہ ماں کو پانی پلایا، باپ کو پانی پلایا، کیا محتاجوں والا صدقہ دیا؟ صدقے میں شمار ہے مولانا؟ نہیں، اپنے بیوی بچوں کو حق
حلال کمائی کر کے کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ اس کا اللہ صدقے میں شمار کرتا ہے، تو کیا محتاجوں والا صدقہ ہے؟ نہیں. تو پہلے تو صدقے کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صدقے دو قسم کے ہیں، ایک صدقہ ہے نافلہ ہے، دوسرا صدقہ ہے واجبہ ہے. ہی پیش کرتے ہیں، کوئی منتر سنتر پڑھ کر پیش نہیں کرتے، اور بارگاہ وحدہ لا شریک میں ہی پیش کرتے ہیں. اس کے بعد جو اس کا ثواب ہے وہ جو ہے بزرگان دین کی یا ہمارے والدین کی اور ہمارے مرحومین کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. دوسرے سیشن کے اندر اگر یہ لوگ موقع دیں گے تو میں اس پر لمبی بات کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.